یہ عمران خان کی خود نوش کا دوسرا باب ہے. بہت کوئی زیادہ دلچسپی آپ نے ظاہر نہیں کی. مجھے وہ تعجب ہوا، ویسے کافی لوگوں نے دیکھا لیکن اتنا نہیں. کچھ فائر وال کا بھی کمال ہے. جہاں عمران خان کا نام آتا ہے وہاں حالت ان کی غیر ہو جاتی ہے. سمندر پار میں ایک کریکٹر کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں. یہ 2011 کے آخر میں لکھی تھی. اکتوبر کا جلسہ ہو چکا تھا. 21 برس کھیل کے میدانوں میں رہا، چنانچہ یہی میری شناخت ہے. مگر میں پاکستان میں ایک سیاستدان ہوں اور ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو اشرافیہ سے برسر جنگ ہے. اس کو ملحوظ رکھیں، یہ 2011 میں لکھی گئی. اشرافیہ جو 6 اشروں سے غریب عوام کا خون چوس رہی، اس کا ایک ایک لفظ عمران خان کا لکھا ہوا ہے اور تمام وسائل برباد کیے دیتی ہے جو اللہ نے اس ملک کو عطا کیے. کبھی پرویز مشرف ایسے فوجی ڈکٹیٹر پاکستان میں مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی بھٹو اور شریف خان وادے. بے نظیر اس وقت زندہ تھیں، یعنی اب تو زرداری خان وادہ ہے. نتیجہ یہ کہ رفتہ رفتہ پاکستان اپنی اس منزل اور مقاصد سے دور ہوتا گیا جن پر اس وطن کی بنیاد ہے. اسلامی جمہوری ریاست کی بجائے اب یہ مفاد پرستوں کی چراگاہ ہے. کوئی اگر ان کے مقابل اٹھے، کوئی اگر چیلنج کرے، خواہ میری طرح معروف اور مقبول ہو، وہ گرفتار بلا ہوگا، اسیری اور تشدد کا شکار ہوگا. جب اس ملک سے اس تحریر کی ایک بڑی خوبی اس میں کلیئرٹی بڑی ہے. جب اس کی ملک کی بنیادیں رکھی گئی تو یقین تھا کہ اسلامی اقدار اور اصول معاشرے کے مختلف عناصر کو ہم آہنگ کر دیں گے. آج ایک شکستہ ملک ہے. شمال مشرق میں کشمیر جو 2 حصوں میں تقسیم خونریز تصادم کی بنیاد ہے. پختونخوا اور قبائل علاقوں میں فوج اور انتہا پسندوں میں رزم مارائی ایک تعاون بن گئے. دیکھیے 2011 میں بھی یہ صورتحال. معدنی دولت سے مالا مال، بیشتر دشت و بیاب اور مشتمل محدود آبادی والے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں. کراچی میں لسانی گروپوں کا تصادم اس وقت بڑے عروج پر تھا. مہاجروں اور پشتونوں کی مازارائی بڑھ گئی. آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب میں ہے. دوسرے صوبوں کو اس کی خوشحالی سے شکایت رہتی ہے. مزید یہ کہ سیاسی قوت بھی اس کے ہاتھ میں. اب یہ شفٹ ہوگی پختونخوا میں. لیڈنگ رول تو ہمارے مصائب کا آغاز 1947 کا فوراً بعد ہو گیا جب ہم نے اپنے عظیم لیڈر محمد علی جناح کو کھو دیا. میں پاکستان بننے کے 5 برس بعد پیدا ہوا. مجھے یاد ہے تب ہم اپنے وطن پہ کتنا فخر کیا کرتے تھے، کیسے پر امید اور کتنے پرجوش ہوا کرتے تھے. انگریزی استعمار کے ہاتھوں سے آزادی چھین کر مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک نیا گھر تخلیق کیا تھا. اب مالدار ہندو اکثریت ہمیں لوٹ نہ سکتی تھی. استعمار کی مکاری اور توہین سے ہم محفوظ تھے، ہم آزاد تھے. یہ گمشدہ اسلامی تمدن کی بازیافت کا وقت تھا جس کی کبھی پورے ہند پر حکمرانی تھی. اب ہم اسلامی اصول نافذ کرنے کے لیے آزاد تھے. مساوات، سماجی اور اقتصادی انصاف کا خواب، جمہوریت، جیسا کہ قوم کے باپ قائد اعظم نے کہا تھا، ملائیت نہیں جمہوریت ہمارے خواب تھے. عالم اسلام میں ہمیں ایک دمکتی ہوئی مثال بننا ہے. اس امر کی مثال کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کس طرح چمکتی اور فروغ پاتی ہے. یہ تھے ہمارے خواب. بہت دیر میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ خوابوں کی تعبیر کتنی مشکل ہوتی ہے. خواہ یہ ہم جیسی نئی قوم ہی کیوں نہ ہو جس کے کندھے تاریخ کے بوجھ سے آزاد ہوں. جو وقت گزرتا گیا ہم اپنے سپنوں سے دور ہوتے گئے، ان سپنوں سے جو تخلیق پاکستان کی بنیاد تھے. پاکستان کی جڑیں متحدہ ہندوستان پر برطانوی راج کے آخری دنوں میں پیوست ہیں. تب پنجاب اور سرحد کے علاوہ بحیرہ عرب کے نیلے پانیوں کے کنارے آباد سندھ اور بلوچستان کو پاکستان نہیں کہا جاتا تھا. یہ علاقے صدیوں تک کبھی ایک تو کبھی دوسری سلطنت کا حصہ رہے. 19ویں صدی کے آغاز سے اول ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برطانوی فوج کے ذریعے اس پر حکومت کی گئی. 1880 کے بعد سیاسی طور پر جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی. میرا خیال ہے 1895 میں رکھے گئے تھے شاید. آغاز کار میں مسلمان بھی اس کانگریس میں شامل تھے. انگریز کبھی دستبردار نہ ہوتے اگر دوسری عالمگیر جنگ نے اقتصادی اور سیاسی طور پر انہیں کمزور نہ کر دیا ہوتا. یہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا، شام کے دھندلکے میں ڈوبنے لگی.
دوسری عالمگیر جنگ کے ہنگام اس سے ذرا پہلے ہی جو مقبوضہ ممالک تھے ان کی آمدنی، ان سے حاصل ہونے والی آمدن کم ہو گئی تھی، اخراجات بڑھ گئے تھے. یہ بے یقینی کی وجہ سے ہوتا ہے، شورش کی وجہ سے ہوتا ہے. ہلا دینے والی احتجاجی تحریکوں کے بعد کانگریس نے برطانوی حکومت سے مذاکرات کا آغاز کیا. اس کا مطالبہ تھا کہ وہ بھارت کو ایک ملک کے طور پر برقرار رکھیں. یہیں سے دو قوموں کی تاریخ مختلف اور متصادم ہو جاتی ہے. بھارتی قوم پرستی سے خوف زدہ اس کے تشدد پر فکر مند متفکر جس کا سامنا 20ویں صدی کے دوسرے اور تیسرے حصے میں مسلمانوں کو ہوا، آل انڈیا مسلم لیگ نے تب ایک چونکا دینے والا فیصلہ کیا. دو لیڈر اس جماعت میں اہمیت کے حامل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال. پاکستان بننے سے 9 سال قبل اقبال وفات پا گئے. 9 سال پہلے نہیں، قائد اعظم اقبال کی وفات ہوئی 1938 میں. یس ٹھیک ہے. مگر اس فلسفی شاعر ہی کو پاکستان کی روحانی اور علمی بنیاد رکھنے کا اعزاز حاصل ہے. اقبال کو خوب غور سے پڑھا ہے عمران خان. 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ملک گیر اجلاس میں الہ آباد میں انہوں نے خطبہ یہ دیا تھا. انہوں نے کہا، میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان باہم مدغم ہو کر ایک ریاست بن جائیں. برطانوی سلطنت کے تحت یہ اس سے رہائی پا کر بھارت کے شمال مغرب میں ایک نئی مسلم ریاست کی تشکیل مجھے مسلمانوں کا مقدر لگتی ہے. اقبال کو یقین تھا کہ مسلمان اپنی تہذیب، اقدار اور روایات پر مبنی ایک معاشرے کی تشکیل اور آزاد وطن کے حقدار ہیں. وہ محسوس کرتے تھے مسلم بر صغیر کو اپنی اجتماعی خودی کو بروئے کار لانا چاہیے. اقبال نے فقط ایک آزاد وطن کا خواب ہی نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان کی بلبلہ انگیز شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری کی برقی لہر دوڑا دی تھی. وہ صرف استعمار سے آزادی نہ چاہتے تھے بلکہ ملوکیت اور آمریت سے بھی. یہ خطبہ الہ آباد میں انہوں نے کہا تھا کہ عرب ملوکیت کی پیروی نہ کرنا. انسانی مساوات، حقوق، وقار، انصاف اور آزادی کے سلمبردار نے افتادگان خاک کو پکارا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور شرف آدمیت کے لیے جدوجہد کریں. جو عمر گزرتی گئی اقبال میرے رہنما بنتے گئے. زیادہ سے زیادہ میں ان سے اکتساب فیض کرنے لگا. گویا ایک القائی الہامی آواز. وہ مغرب کی اندھی جمہوریت کے قائل نہ تھے. فرماتے ہم اسلامی اصولوں کی پاسداری سے فطری انداز میں انصاف، رواداری، امن، مساوات اور یکجہتی کو پا لیتے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب میں قائد اعظم نے بھی کہا تھا. جب انہوں نے کہا، یا شاید علم رواداری کی تقریب، ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ مجھے امید ہے اکبر اعظم کی پیروی کریں گے، تو قائد اعظم نے اس کا جواب دیا ایک جملے میں، ہم نے جمہوریت 1400 برس پہلے سیکھ لی تھی. جمہوریت اور رواداری. اسلامی تعلیمات کے بارے میں اقبال کی تعبیر در حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع تناظر کی حامل ہے جیسی کہ عام طور پر پیش کی جاتی ہے. اقبال کی نگاہ میں اسلام محض چند عقائد اور عبادتوں کا مجموعہ نہیں، مسلم اور غیر مسلم کا فرق محض عقیدہ کا نہیں، بلکہ بنیادی طور پر زندگی کے بارے میں انداز فکر کا ہے. خاندان اور نسل پر افتخار کو اقبال مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب سمجھتے ہیں. ان کی رائے میں مساوات، یکجہتی اور آزادی پر مبنی اسلامی تحریکوں کی حدود میں درجہ بندی، ذات پات، ملوکیت اور ایک بالاتر حکمران طبقے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. انسانوں میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، جیسا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انسانوں میں سے زیادہ بے عزت وہ لوگ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. جب آپ یہ انداز فکر اختیار کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ جواب دیں، چنانچہ آپ محتاط ہونے لگتے ہیں، مہذب ہونے لگتے ہیں. اقبال نے کہا آج کے مسلمانوں کا کلچر وہ نہیں جو اسلام کی اصل ہے. اس کے عظیم اخلاقی اصول تو قرآن عظیم الشان سے واقف تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ قرآن نے انسانوں کو وہ رہنمائی بخشی ہے کہ اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی صلاحیت مکمل طور پر بروئے کار آ جائے اور وہ اپنی اعلیٰ ترین امکانات کو چھو لے. اپنے خودی کے فلسفے میں تاریخ کے اس نادر فلسفی اور شاعر نے زندگی گزارنے کا وہ قرینہ اور انداز واضح کیا جو علمی اعتبار سے مضبوط
بنیادوں پر استوار ہے۔ افراد اور معاشرے جن پر عمل پیرا ہو کر روحانی اور علمی بلندیوں کو پا سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی طرح اقبال نے بھی مغربی تعلیم حاصل کرنے پر اصرار کیا۔ یہ کہا کہ مسلمان ہندو اکثریت والے بھارت میں اقلیت بن کر جئیں گے تو مثالی معاشرہ قائم نہ ہو سکے گا۔ صرف یہی نہیں، ذات پات کے اپنے نظام اور سماجیت میں مساوات کی بنا پر بھارت اس نظام میں اخلاق کا حریف تھا جس پر ان کا اعتبار اور یقین تھا۔ یہ بھی کہ اسلام کے اخلاقی اصولوں کے مطابق ایک معاشرے کی تعمیر اس صورت میں ممکن نہ ہوگی اگر بھارت متحد رہے، اگر زمام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ عالم اسلام کی اکثریت غلامی میں مبتلا تھی اور اسلام کی روح کو بروئے کار لانے کے لیے ایک وطن چاہیے تھا، ایک گھر درکار تھا۔ کم از کم ہندوستان کی حدود میں ایسی ریاست جہاں وہ اپنے خوابوں کے ردا بن سکیں۔ 1938 میں اقبال اس دنیا سے اٹھے تو میرے والد ان کے جنازے میں شریک تھے۔ اب صرف محمد علی جناح زندہ تھے۔ نئے وطن کی تشکیل اور مسلم بر صغیر کو رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری تنہا اب ان پہ آ پڑی تھی۔ وہ آدمی ان سے ٹی بی ہو چکی تھی۔ راس کماری سے پشاور تک مسلم بر صغیر میں اس دن کوہرام برپا تھا جس دن اقبال اس دنیا سے اٹھے۔ بہت ہی منفرد اور بہت ہی پرجوش شاعر مولانا ظفر علی خان نے لکھا، گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا اسلام کے سر پہ قیامت کا گزرنا۔ ممتاز مفکر سید سلیمان ندوی نے اپنے تعزیتی مضمون میں رقم کیا کہ رہنمائی اب ان کے کلام سے طلب کی جائے گی، فلسفے اب اس سے نکالے جائیں گے۔ اقبال خواب دیکھتے تھے، وہ ایک مثالیت پرست تھے۔ انہوں نے بتایا اور سکھایا کہ قرآن کریم کے مربوط فلسفے کی روشنی میں زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے۔ جناب یہ مثالیت پرست ہونے کے ساتھ ایک بہت عملی آدمی تھے۔ یہ ہے جناب کا اعزاز جو 300 سال کی سیاسی تاریخ میں اس درجے کا عملی اور مثالیت پرست آدمی کبھی نہیں گزرا۔ اسٹینلے والپر نے کہا تھا کبھی کوئی سیاست دان پیدا نہیں ہوا تاریخ میں جس نے 3 کارنامے بیک وقت انجام دیے، ایک قوم بنائی ہو، اسے آزادی بخشی ہو اور اسے ایک ملک عطا کیا۔ مجلسی آداب کے وہ سختی سے پابند، بظاہر بے نیاز، تمکنت و غرور کے دھوکے میں مبتلا کرنے والی نازک طبی، مگر باطن میں ایک پرشوق انسان دوستی گونجتی رہتی۔ کانگریس کی صدر بن جانے والی پہلی خاتون سروجنی نائیڈو نے ان کے بارے میں لکھا، وہ کسی حد تک روایت پرست ہیں اور ناقدانہ دقت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ کچھ تنہائی پسند اور اپنے رکھ رکھاؤ میں تحکمانہ وقار رکھنے والے ظاہری تمکنت نے ان کے تسنن سے پاک اور انسانیت کی بھلائی کے لیے شدت سے امٹتے احساسات پر کچھ پردے سے ڈال رکھے ہیں۔ ان کی قوت وجدان سریع الحرکت اور لطیف ہے۔ اپنے حصے مزہ اور زندہ دلی سے لمحوں میں فتح کر لینے والی ان کی روشن قوت فکر اور برے بھلے کے درست ادراک پر مبنی دانائی اپنے اندر ایسی پرشکو مثالیت پسندی سموئے ہوئے ہے جو خود نمائی سے مبر ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں انڈین نیشنل کانگریس کی سربراہ کہہ رہی ہیں اور یہاں کسی کو ادراک نہیں ہے کہ وہ کیا تھے۔ ہیں جی، وہ ایک صاحب نے کہہ دیا، میں حیران رہ گیا، غفار خان ان سے بڑے لیڈر تھے۔ وہ بھائی غفار خان نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، بڑے بہادر آدمی تھے، مگر کوئی علمی ادراک اور یہ پشتون حقوق کے تحفظ کی لڑائی، بس پشتونوں کو ان کو حقوق ملنے چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، مگر اتنا ہی؟ زندگی تو بہت بڑی ہے، کائنات تو بہت وسیع ہے۔ جناب الاول کانگریس کے ممبر تھے، انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا۔ وہ متحدہ بھارت کے قائل تھے۔ ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہونے کے بعد انہوں نے گاندھی سے اختلاف کیا اور اپنا راستہ الگ کر لیا۔ گاندھی پہلی عالمگیر کے جنگ کے بعد اٹھنے والی تحریک خلافت کے حامی تھے۔ قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی۔ وہ جواہر لال نہرو کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں محمد علی جناح کا خیال یہ تھا وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ قریبی مراسم کو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ماؤنٹ بیٹن محمد علی جناح کی تاب نہ لا سکتے، خاص
طور پر جب وہ دستوری اور آئینی نزاکتوں کا حوالہ دیتے، ماؤنٹ بیٹن حوالہ دے مطالبہ کرتے کہ مسلمانوں کے حقوق کا صرف قائد اعظم مطالبہ کرتے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ صرف جداگانہ الیکشن سے ممکن ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا نہرو کے بہت قریب تھیں۔ بعض لوگوں کی رائے میں نہرو سے ان کا معاشقہ رہا اور یہ تعلق ہندو کے حق میں استعمال ہوا۔ محمد علی جناح، جواہر لال نہرو، موہن داس کرم چند گاندھی اور کانگریس کے مسلمان لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد تحریک آزادی کے سرخیل تھے۔ ابوالکلام بعد میں ہندوستان کے وزیر تعلیم بنے۔ آزادی کے بارے میں ان سب لوگوں کے تصورات مختلف تھے، مگر بعض پہلوؤں پر اتفاق رائے تھا۔ انتہا ہے کہ بعض امور پر گاندھی اور قائد اعظم کے خیالات ایک جیسے تھے۔ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ملکوں کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے تو لفظ سیکولر کبھی استعمال ہی نہیں کیا، اقبال نے بھی نہیں کیا ایک بار بھی۔ جو لوگ ان کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش، کیا کہنے ان کے مذہب میں یہ گاندھی کہہ رہے ہیں، مذہب میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ گاندھی نے کہا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ مذہب کو سمجھے ہی نہیں۔ گاندھی کی رائے میں مذہب کے بغیر سیاست اخلاقی بنیادوں سے محروم ہو جاتی۔ 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا معاشی مساوات اور سماجی عدل کے اسلامی تصورات پر مبنی ایک نیا معاشی نظام ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ صرف اس طرح بطور مسلمان ہمارے لیے اپنا مشن پورا کرنا ممکن ہوگا۔ قائد اعظم اور گاندھی دونوں یہ سمجھتے تھے کہ مذہب ایثار اور خیر خواہی کی جو روحانی تعلیم دیتا ہے، مادیت کا سد باب اسی سے ممکن ہے، جس نے دوسری عالمگیر جنگ کے بعد مغربی معاشروں کو تباہ کر دیا، خاص طور پر خاندانی نظام کو۔ تحریک خلافت کے بعد ہندو مسلم اتحاد ختم ہو گیا۔ 1920 کے عشرے سے کانگریس کے اندر برپا سیاسی جنگیں مسلمان جماعتوں سے ناروا مطالبات پر منتج ہوئیں۔ اس کے لیے ہندو انتہا پسند ذمہ دار ٹھہرائے گئے کہ ہندو مسلم مفاہمت کو انہوں نے تباہ کر ڈالا۔ پروفیسر فرانسس رابنسن کے بقول پھر قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمان اب متحدہ بھارت میں محفوظ نہیں رہے۔ یہ باب ذرا طویل ہے، اس لیے پورا میں نے نہیں پڑھا، باقی کل پڑھوں گا۔ اس میں بہت گہرے فکری نکات ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان پر غور کرنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا نظریہ کیا، تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، آزادی چاہیے، انصاف چاہیے۔ وہ بھائی پوری سیاسی تحریکوں کے پس منظر کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان وجود میں ہے کن بنیادوں پر ہے؟ بعد میں بیوروکریسی نے اسے بٹرے کیا، ملٹری ڈکٹیٹرز نے بٹرے کیا، پولیٹیکل لیڈرز نے بٹرے کیا، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن بنیادی حقائق کو تو سمجھ تو لینا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔